حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے۔ جرت بین ابی بکر و عمر محاورۃ۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کے مابین مناقشہ چل رہا تھا، حوار چل رہا تھا، گفتگو ہو رہی کہ کسی خاص موضوع پہ ڈسکشن چل رہا تھا۔ فقام منها عمر غاضبا، اچانک حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے سے کھڑے ہوئے اور اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ فلحقہ ابو بکر رضی اللہ عنہ یسألہ ان یستغفر لہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے اور ان سے معافی مانگنے لگے کہ اے عمر، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میری بات سنو اور مجھے معاف کر دو۔ ولم یفعل، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، نہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی باتوں کی طرف توجہ دی۔ حتی اغلق بابہ فی بیتہ، یہاں تک کہ وہ گھر پہنچے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ان کے دروازے پہ پہنچ گئے، لیکن انہوں نے اپنا دروازہ بند کر کے اپنے گھر کے اندر چلے گئے۔ فاقبل ابو بکر رضی اللہ عنہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی طرف چل دیے۔ فلما راہ فقال اما صاحبکم فقد غامر او خاصم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں ابو بکر کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ نے مجلس سے مخاطب ہو کے کہا کہ اپنے دوست کو دیکھو، لگتا ہے کہ کسی سے لڑ جھگڑ کے آ رہے ہیں۔ جب وہ قریب آئے فسلم، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سلام کیا، وَأَخْبَرَ بِالَّذِي كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عمر، اور وہ پورا واقعہ بیان کیا کہ جو حضرت عمر اور ان کے مابین واقع ہوا۔ فآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ یغفر لک یا ابا بکر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری اس غلطی کو، اس خطا کو، اس بھول چوک کو معاف کر دیا ہے۔ وَيُرَدِّدُهَا 3 مرات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو 3 مرتبہ کہا۔ ثم ان عمر ندیمہ، ادھر حضرت عمر کو بھی بے چینی ہوئی کہ میں نے یہ کیا کر دیا، یہ تو مجھ سے بڑی خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسے صحابی ہمارے در پہ آ گئے، ہمارے دروازے پہ آ گئے اور ہم نے معاف نہیں کیا، اپنے معاملے کو ہم نے سلٹایا نہیں اور وہ یہاں سے چلے گئے، ان کو بہت شرمندگی ہوئی۔ ثم قصد الی بیت ابی بکر رضی اللہ عنہ، وہ فوراً حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر دوڑ کے گئے۔ فلم یجد، تو وہاں حضرت ابو بکر کو انہوں نے نہیں پایا۔ فأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی طرف آئے۔ چونکہ صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ جب کوئی واقعہ ہوتا، جب کوئی پریشانی آتی، دشواری آتی تو فوراً وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے۔ حضرت عمر بھی فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ ووجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم تبدو عمارۃ الغضب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں تھے، غصہ میں تھے، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اور ان چیزوں کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھانپ لیا، دیکھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصے میں ہیں، ایسا نہ ہو کہ غصے میں عمر سے کچھ کہہ دے۔ فوراً آپ آگے بڑھے اور گھٹنے کے بل بیٹھ گئے اور آپ نے کہا انا کنت اظلم یا رسول اللہ، انا کنت اظلم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول غلطی مجھ سے ہوئی ہے، اللہ کے رسول غلطی مجھ سے ہوئی ہے، عمر حق پہ ہے، عمر سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، غلطی مجھ سے ہوئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ قد بعثنی علیکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تم لوگوں کی طرف نبی بنا کے بھیجا۔ فقلتم کذبت، تو تم لوگوں نے میری نبوت کو جھٹلایا۔ وہ ابو بکر صدقہ، اور ابو بکر نے میرے نبوت کی تصدیق کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ پھر آپ نے جلال میں آ کر، غصہ میں آ کر تمام صحابہ کو مخاطب ہو کے کہا هل انتم تارکوا لصاحبی، هل انتم تارکوا لصاحبی، هل انتم تارکوا لصاحبی، کیا تم میرے ایک دوست کو نہیں چھوڑ سکتے ہو، کیا تم میرے ایک دوست کو نہیں چھوڑ سکتے ہو، کیا میرے ایک دوست کو نہیں چھوڑ سکتے ہو؟ اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی، بھول چوک ہو گئی، خطا ہو گئی، اور اگر اس نے کوئی غلطی مان لی پھر بھی تم معاف نہیں کر رہے ہو۔ تمام صحابہ کرام پہ سناٹا چھا گیا، لرزہ طاری ہو گیا۔ صحابہ کرام دل میں سوچنے لگے کہ آج سے میں ابو بکر کو کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ اس حدیث کو امام بخاری علیہ رحمہ نے بیان کیا ہے، اور اس حدیث کے اندر ہمارے لیے بہت ساری عبرتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس امت میں سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے افضل ہیں، سب سے عرفہ ہیں، جس کی گواہی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اور دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ انسان جتنا بھی بڑا ہو، خواہ وہ عالم ہو، حافظ ہو، ولی ہو، ابدال ہو، قطب ہو، غلطی ممکن ہے، چونکہ غلطی جو ہے انسان کی فطرت کے اندر ہے۔ صرف اور صرف انبیاء کی ذات ایسی ہے جو معصوم عن الخطا ہے، انبیاء سے غلطی ناممکن ہے۔ اس کے بعد جو بھی انسان ہے جتنے بڑے مقام پہ پہنچ جائے غلطی ممکن ہے۔
اور دوسری بات جو اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے کہ آپ چاہے جون سی پوسٹ پہ ہو، جتنا بڑا آپ کا مقام و مرتبہ ہو، خواہ علمی اعتبار سے بڑا مقام ہو، خواہ عہدے اور مناصب کے اعتبار سے بڑا مقام ہو، اگر آپ کے نیچے سے بھی آپ کی غلطی ہو گئی تو فوراً آپ غلطی مان لیں۔ یہ انسان کی خاصیت یہ ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو غلطی مان لینی چاہیے۔ تیسری بات جو اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی ہم سے غلطی مانے تو ہمیں فوراً معاف کر دینا چاہیے۔ غلطی معاف کرنے میں ہمیں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، ہمیں لیٹ نہیں کرنا چاہیے، چونکہ غلطی معاف کرنا یہ اللہ کی صفت، اللہ تعالیٰ غلطی ماننے والے کو معاف کرتے، اللہ غفور رحیم ہے، معافی کا پروانہ بانٹتے۔ اس لیے اگر ہم لوگوں میں سے کسی کے پاس کوئی غلطی ہو گئی، کسی کا دل دکھ گیا ہے تو فوراً غلطی مان لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غلطی ماننے والے کو بھی اور معاف کرنے والے دونوں کو پسند کرتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے تو فوراً آپ ان سے غلطی مان لیں، اور اگر آپ سے کوئی غلطی مان رہا ہے تو فوراً آپ اسے معاف کر دیں۔